السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، آج آل پاکستان پیٹرولیم اونرز ایسوسی ایشن نے رات 12 بجے کے بعد جو سٹرائک کی کال دے رکھی تھی، آج ان کی وزیر پیٹرولیم سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی اور مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ مذاکرات ہڑتال کو 2 ہفتے مؤخر کرنے کے لیے کامیاب ہوئے ہیں۔ جو اونرز ایسوسی ایشن کے نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مارجن بڑھانے کی بات کی گئی ہے، ایکچولی جو ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے یا ریٹیلرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر جب قیمتوں کا تعین کیا جائے گا، پہلے منتھلی تھا، پھر فورٹ نائٹلی ہوا، 15 دن بعد ہوا، ہفتہ وار ہوا، تو اس سے ان کے اخراجات بڑھتے ہیں۔ ان کی کیپیسٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ نقصانات کو سہ سکیں، کیونکہ ان کا مارجن اتنا نہیں ہے۔ ان کے پاس مارجن جو ہے وہ جب پیٹرول کی قیمت 150 روپے تھی تب بھی وہی تھا، آج 350 ہے تو بھی وہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی ان کی جو انکم ہے وہ نصف رہ گئی ہے، ان کا منافع نصف ہو چکا ہے پہلے کی نسبت۔ تو اب اس کے ساتھ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس جو حکومت کی جو خواہش ہے روزانہ کی بنیاد پہ، اس کے لیے وہاں پہ سٹاک کی مینجمنٹ ہے یا دیگر معاملات ہیں، اس کے لیے ان کو اخراجات بڑھانا پڑتے ہیں، اور ساتھ ہی نقصانات کا جو معاملہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جتنا پیٹرول انہوں نے لیا، چھوٹے ڈیلرز جو ہوتے ہیں یا زیادہ تر پمپ مالکان جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ اس قسم کی جو روزانہ کی اوپر نیچے ہونا ہے قیمتوں کا اس کو برداشت کر سکیں، اس کے اندر نقصانات کو برداشت کر سکیں۔ خیر، یہ معاملہ ہے، امید ہے کہ چونکہ اگر حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے، اگرچہ پیٹرولیم ڈویژن سے پہلے خبر آ رہی تھی کہ 8% سے زیادہ مارجن جو ہے وہ کسی صورت نہیں دیا جائے گا، اس قسم کی گفتگو تھی، لیکن اب بہرحال اگر وزیر پیٹرولیم نے کوئی وعدہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مارجن میں کچھ بہتری آئے۔ جو بھی معاملہ ہو، ہڑتال کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان حالات کے اندر ہڑتال کے اور بہت سے صرف یہ نہیں ہے کہ پیٹرول نہیں ملے گا، پیٹرول نہ ملنے کی صورت کے اندر جس طرح پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا نقصان ہوتا ہے، اسی طرح اس کی رسد میں کمی جو ہے نا وہ مختلف طرح کے پرابلمز کریٹ کرتی ہے۔ یہاں رکشے والے ڈبل کر دیتے ہیں کرائے، اس ملک کے اندر کرائے جو جسے کہہ لیجئے کہ ابھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، وہ سنتے ہیں کسی جگہ پہ اناؤنسمنٹ تو ساتھ ہی چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا گورننس کا نظام بھی ماشاءاللہ جیسا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہماری اتھارٹیز بھی کس حد تک چیزوں کو مینج کر سکتی ہیں، وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے۔ یہ تو معاملہ کچھ جسے کہہ لیجئے وقتی طور پر حل ہوا، لیکن کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو کے نہیں دے رہا۔ وہاں پر معاملات ابھی بھی ویسے ہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری روزانہ کی بنیاد پر یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن حکومت کو تنبیہ بھی کرتے ہیں، انہیں کمیشن بنانے کا بھی کہتے ہیں۔ الیکشن سر پر آ چکے ہیں، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی کل جو ہے وہاں پر مظفر آباد میں جلسہ کر کے ان کے لیے اناؤنسمنٹس کر رہے تھے، وہاں پر اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے تھے اور کچھ اپیلیں بھی کر رہے تھے اگر ان کو ووٹ ملا تو وہ کیا کریں گے۔ ویسے 10 گنا بجٹ بڑھانا جو ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ پوچھیں گے یقیناً نون لیگ کے نمائندے سے کہ یہ کیسے ممکن ہو پائے گا اپنی جب حکومت ہی، ویسے تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، آپ کیوں نہیں بڑھا دیتے؟ 10 گنا بڑھ جائے کسی اس کا آزاد کشمیر کا بجٹ تو شاید بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ معاملات ہیں، یہ جو پروٹیسٹ اور جو چیزیں ہیں ان سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو میں صرف یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اندر طلبہ تحریک جنزی کی جو تحریک تھی وہ کہاں تک پہنچی، حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ اب مودی کے بارے میں وہی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے اس کی جو سٹرائک تھی اور جو چیزیں تھیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پورے ملک میں پھیلتی نظر آ رہی ہیں، اور ان کے اور جو پروٹیسٹرز کے اور جو مودی انتظامیہ ہے اس کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے۔ وہ وزیر تعلیم کا اگرچہ انہوں نے انیشیلی استعفیٰ مانگا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ جو صاحب وہ 3 ایڈیٹس ایک مووی تھی جن صاحب سے انسپائر ہو کے بنائی تھی، وہ جو لداخ کے ایک ایکٹیوسٹ ہیں جو بھوک ہڑتال پہ تھے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ آج نصیر الدین شاہ بہت نون آرٹسٹ ہیں، آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور بھی جتنی بھی سین وائسز ہیں انڈیا میں، ویسے تو رہ نہیں گئیں، کچھ لوگ بھاگ گئے وہاں سے، جو رہ گئے ہیں وہ بالکل جو ایسے کہتے ہیں دم سادے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ گودی میڈیا جو ہے وہ سارے معاملات کو ڈیل کرتا ہے، چھایا ہوا ہے۔ اب بھی پروٹیسٹرز اچھی خاصی تعداد میں اگرچہ ان کی انجریز ہوئی، سارا کچھ ہوا، تمام سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، سب جانتے ہیں، اور اسی پہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن وہاں بھی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دب جائیں گی یا اس کی جو بھارت جو ہے وہ اگلا آنے والا بنگلہ دیش ثابت ہوگا، سری لنکا ثابت ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ امجد خان نیازی صاحب، یہ جو اس وقت سچویشن ہے، ہم بھارت کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کلیئرلی یہ بات کر دیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی جو گفتگو ہے اس کے اوپر کوئی خاص آزادی اس طرح سے نہیں ہے۔ کشمیر کے معاملات کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت سچویشن ہے؟ کیونکہ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ
جب بلاول صاحب کہتے ہیں کمیشن بنا دیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آتا ہے کہ ایکچولی تو یہ جو کالعدم قرار دیا یہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے قرار دیا ہے، وہاں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو یہ ہم سے کیا گفتگو کرتے ہیں یا ہم پہ کیا الزام لگاتے ہیں؟ کشمیر کے حالات ان سے نہیں سنبھلے؟ اس سے پہلے بھی جب معاملات تھے اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہلاکتیں پہلے بھی بہت ہوئی تھیں، کچھ عرصے کے لیے معاملہ ٹلا، لیکن اب پھر جب دوبارہ سامنے آیا تو مشکل ہوا ہے سنبھالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوشاد، انڈیا کے حوالے سے آپ نے جو بات کی تو وہاں پہ جو انڈیا کا جو چہرہ تھا وہ سیکولر چہرہ تھا جس کو مسخ کر دیا مودی نے، اور وہاں پہ اب تمام مذاہب جو ہیں، اور ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج پورے انڈیا کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہے، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں اپنے رائٹس کے لیے۔ تو یہ ایک دن ہونا تھا، ہمیشہ جس چیز کو بھی جتنا کوئی دبایا جاتا ہے یا اس کو دبا کے رکھا جاتا ہے تو وہ جمپ کر کے باہر آتی ہے، تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کشمیر کے حوالے سے جو بات کی ہے، کشمیر کے انتہائی جو ہے وہ ایک ایسا خطہ ہے جس میں ایک ایک لفظ کے اوپر سوچ سمجھ کے بولنا اور بات کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا جو سیاسی ایشو ہے، جو سماجی ایشو ہے، یا وہ آئینی یا وہ بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں، جو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگ اپنی حق کی بات کریں، تو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایسے اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے، کشمیر ہماری فرنٹ لائن ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ وہاں پہ اب خود جو ہے گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، آئینی عہدے لے کے بیٹھے ہیں، ان کے خود اپنے تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ بیسیکلی تو چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں ایڈمنسٹریشن سائٹ پہ یا پولیٹیکل سائٹ پہ یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرنے میں ناکام رہی ہے، اور ابھی تک تو ان کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے ذاتی طور پہ اس گورنمنٹ کی، نہ اکانومی کے اندر ہے، نہ مطلب اپنے ہمارے جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں ہو چکی ہے۔ تو بالکل جی اس کے اوپر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو بیٹھ کے اس کا کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے کہ وہاں کے لوگوں کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں، اور الیکشن پروسیس جو تھا میرے خیال میں اب وہ اتنا افیکٹو نہیں رہا، کیونکہ ایون پاکستان تحریک انصاف نے تو اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے چیزوں کو بہتر کر لیا جائے تاکہ اس کے رزلٹ اچھے آ سکیں۔ نہیں صاحب، یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ بہت حد تک درست ہے، ان کے مطالبات مانے گئے، انہیں 3 روپے فی یونٹ بجلی مل رہی ہے۔ میرے جیسا شخص یہاں بیٹھا لاہور میں ضرور پوچھے گا کہ جناب ہمارا کیا قصور ہے، کیونکہ ہم نے بل دینے ہوتے ہیں، ہمارے لیے بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں، آٹا سستا ہوتا ہے، چیز دیگر مراد ہیں، ضرور ملنی چاہیے ان کو، ہمیں کوئی ان کو ملنے پہ وہ نہیں ہے، ہمیں صرف سوال یہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ملتی، یہ ایک اپنی جگہ قائم ہے۔ لیکن دیکھیں آئینی ترمیم کے معاملات کے اوپر تو یقیناً یہ چیزیں جو ہیں وہ اپلائی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کوئی دیگر معاملات ہیں جو ایڈمنسٹریٹو تھے وہ پہلے بھی ان کے مانے گئے تھے، چیزیں ٹھیک ہو گئی تھیں، پھر معاملات یہ جو فورن ایلیمنٹ ہے اس سارے معاملے کے اندر، آپ کو نہیں لگتا کہ اس نے زیادہ خرابی پیدا کی ہے اس وقت کشمیر کے اندر؟ نشاد، دیکھ پاکستان کا کوئی بھی خطہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اس کے سول رائٹس ہوں، اس کے لیگل رائٹس ہوں، اس کے سماجی مسائل ہوں، اس کے بنیادی حقوق سب کو ملنا چاہیے۔ دیکھیے میں نے پہلے کہا نوشاد، جو کشمیر کا خطہ ہے وہ ہمارے لیے بہت سینسٹیو ہے، کیونکہ ہم جو نعرہ لگاتے ہیں یا کشمیر کے اندر جو نعرہ لگتا ہے، چاہے مقبوضہ کشمیر ہو، کشمیر آزاد کشمیر ہو، کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اس نعرے کو جو ہے وہ ہر حال میں ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ وہ لوگ جو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا اپنے رائٹس کے لیے احتجاج کرنے ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایسا میکانزم بنایا جائے جس سے ان لوگوں کے تحفظات کو دور کیا جا سکے اور آگے کی طرف بڑھا جا سکے۔ دیکھیں ہم تو لوگ ہیں، تقریر والے لوگ ہیں، تحریر والے لوگ ہیں، ہم کو پہاڑوں پہ چڑھنے والے لوگ تو نہیں ہے نا۔ ہماری تو سوچ یہ ہے کہ پاکستان پروگریسو پاکستان بنے، ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، ویسے معاملات جو ہے جو کسی کو پاکستان کی سلامتی ہو، پاکستان کی ساورنٹی ہو، پاکستان کی اکانومی ہو، یہ ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ذوالفقار صاحب، یہ جو معاملہ ہے، نیازی صاحب کا کہنے کا مطلب بہت حد تک کہیں نہ کہیں انہوں نے کہا کہ حکومت ناکام رہی،
اب جب بلاول صاحب جو ہیں وہ معاملہ وفاق کی طرف اچھالتے ہیں تو وفاق میں جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ وہاں حکومت جو ہے وہ ان کی ہے، کالعدم تحریک انہوں نے دلوائی اور ہینڈل کیا یا مس ہینڈل کیا، جو بھی آپ اس کو نام لے لیں پیپلز پارٹی کی نظر میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی مس ہینڈلنگ کی گئی تھی، یا جو معاملہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہاں پر بہت سارا فورن ہینڈ اس دفعہ، کیونکہ فورن فنڈنگ بھی ہو رہی تھی، لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، معاملات بھی ہیں، اور وہ بھرپور کوشش ہم نے پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو وہ کس حد تک سچی جھوٹی ہیں، جو آڈیوز ہم نے سنی، لوگوں کے درمیان گفتگو سنی، لاشیں جو ہے انہیں چاہیے تھیں، اس طرح کی جو گفتگو ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کرنے کا مقصد کیا تھا اور اس کو کس حد تک قابو پایا جا سکا ابھی تک؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ اس قسم کی جو سیاسی گفتگو ہے نا، یعنی کہ وہ صرف اپنے الیکشن جیتنے کے لیے یا ایک چھوٹے سے کاز کے لیے یہ گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ کشمیر میں جو ایکشن کمیٹی بنی، اس کے جتنے مطالبات تھے جو قانونی اور آئینی تھے ان کو مانا گیا، بلکہ ایسے جیسے کہ ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ بجلی اور آٹا جو کہ ہمیں بھی نہیں ملتا اس ریٹ پہ، اور اس کو اتنے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ دیا گیا تاکہ یہ ان کشمیریوں کو ایک قسم کی سہولت ملے اور وہ اس قسم کا جو ہے ان کا کانفیڈنس بڑھے۔ اب اس کے بعد دیکھیں جو مہاجرین کی سیٹوں کا معاملہ تھا، 12 سیٹوں کا، وہ ایک آئینی معاملہ تھا، اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ اس انداز سے نہیں ہینڈل ہو سکتی کہ وہ ایک ایکشن کمیٹی کے کہنے پہ کوئی نوٹیفیکیشن ہو جائے۔ وہ غیر قانونی تھا اور غیر آئینی تھا، اس پہ ایک جو ہے وہ ڈیڈ لاک بنا۔ امجد صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں ایک حد تک تو یہ بات درست ہے کہ وہ چیزیں جو آئینی ترامیم ہیں یا ڈیبیٹس ہیں ان کو تو اسمبلی میں ہی طے کیا جا سکتا نا، اس کا کوئی اور حل ہے نہیں، کوئی اور آپ کی نظر میں کوئی سلوشن ہو تو چلو وہ پریزنٹ کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر 12 مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہاں آپ خود الیکشن لڑیں، 2/3 اکثریت لے کے اپنی امینڈمنٹ کریں جو آپ کے آئین عبوری، اگرچہ وہ عبوری آئین ہے اور آپ کی اسمبلی بھی لیجسلیٹو اسمبلی ہے، لیکن یہ جو قانون ساز ہونے کے ساتھ اور عبوری آئین کے ساتھ جو بھی آپ اپنے طور پہ جو اس کا گیون رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق آپ کر لیں۔ اب اس کے اوپر حکومت کیا کر سکتی ہے، کیا بات کر سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی کیوں الزامات وفاق پہ عائد کر رہی ہے باوجود اس کے کہ وہ ساتھ بیٹھے ہیں، وہ ادروائز اتحادی بھی ہیں، صرف الیکشن کے لیے نعرے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی انہیں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ چیزوں کو صحیح طرح ڈیل نہیں کر رہی؟ نشاد، دونوں میرے بہت پیارے بھائی ہیں، ذوالفقار بھائی بھی ہے اور دونوں ذوالفقار ہیں، دونوں میرے لیے آنکھوں کا تارا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ نورہ کشتی آپ کیوں اتنا سیریس لے رہے ہیں؟ یہ الیکشن کے بیانات ہیں، یہ چلتے رہیں گے، ابھی اور آپ کو اس سے زیادہ تیر و تفنگ جو ہے نظر آئیں گے اور زیادہ تیزی نظر آئے گی۔ الیکشن مہم ہے، اس میں انہوں نے ہر نے اپنی اپنی باریاں لگانی ہے، کسی نے پہلے لگا لینی ہے، آپ نے کسی تو بعد میں میدان لگا چھوڑ لینی دیا نا، ہے۔ تو پھر باری تو پھر دیکھیں، لگائیں گے۔ ہم نے کب اعتراض کیے کہ نہ لگائے پاکستان، لیکن خدا کے لیے لوگوں کا بھی سوچیں جو اس وقت مشکل میں ہیں، ان لوگوں کا بھی سوچیں جو بے روزگار ہیں، ان غریب کسانوں کا بھی سوچیں جو اس وقت جو ہے جن کو اپنی فصلوں کی قیمتیں نہیں رہے۔ آج لوڈ شیڈنگ سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، انڈسٹریلسٹ سے پوچھیں، عام آدمی سے پوچھیں، بٹھوں والوں سے پوچھیں، ریڈی والوں سے پوچھیں، کون سا ایسا طبقہ ہے جو ان کے مطلب ان سے محفوظ رہ سکا ہے؟ ہر کوئی آج جو ہے وہ کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ وہ رہا نہ کوئی ذوالفقار صاحب بندہ کا نواز۔ رابطہ بحال ہو گیا۔ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، میں چاہوں گا وہ کمپلیٹ کر لیجئے، پھر میں آپ کو نیکسٹ کوسچن کی طرف لاتا ہوں۔ دیکھیں میرے بھائی جو ہیں وہ اس پہ جو اعتراض کر رہے ہیں تو یہ ان کا تو اپنا وتیرہ ہے، یہ وہاں پہ اپنی اس معیشت کو بھول جاتے ہیں جو ان کے اور آخری دنوں میں وہاں پہ انہوں نے جو معیشت کا حال کیا تھا اور جس طریقے سے انہوں نے آئی ایم ایف کے جو ہے وہ اس کو بھی ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی پاکستان کو، اور آپ یقین جانیں کہ اگر ان کو اس وقت عدم اعتماد نہ ہوتی تو یہ پاکستان کس نہج پہ پہنچ جاتا، پاکستان جو ہے دیوالیہ ہو جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
بالکل کشمیر جو ہے، کشمیر پہ کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ایک نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. تو اس پہ کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ جو الیکشن ہوں وہ فیئر ہوں، اور انشاءاللہ فیئر ہوں گے. پہلے گلگت میں بھی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا تھا، لیکن دیکھیں وہاں پہ بالکل الیکشن بھی فیئر ہوئے اور ان کو ان کا مینڈیٹ بھی ملا. اور ان کو جب ان کی سیٹیں زیادہ آئیں تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو اکثریتی پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سیاست سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، ملک کی سلامتی کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کا بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ذوالفقار بدر صاحب، یہ جو بات کہہ رہے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں، ایک تو وہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، وہ جو وزیر صرف وفاقی وزیر کہتے ہیں، وہ ان وزیر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آئی ڈونٹ نو کہ کیا معاملہ ہے کہ وہ براہ راست نام لے کے بات کر سکتے ہیں کہ ان سے وہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں. استعفیٰ کیوں مانگ رہے ہیں یہ بھی مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. کچھ بتائیں تو کہ ایک تو وہ وزیر کون ہے اور دوسرا ان سے استعفیٰ کیوں مانگ رہے ہیں. دو باتیں. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ جب کہتے ہیں کہ وہاں پر جو حالات ہیں وہ اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایکچولی حکومت تو بھائی آپ کی ہے، وہاں پر آپ کے وہاں پر وزیر اعظم ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا ہے ایک تحریک کو کل عدم انہوں نے قرار دیا اس ساری کو، تو ہمارے پہ مدعا ڈالنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ نوشاد صاحب، آپ کا اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو کہنا ہے کہ اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے تھرو ہی معاملات آگے چلتے ہیں. وہاں پہ تو پرائم منسٹر جو ہے وہ وہاں کے چیف سیکرٹری کا محتاج ہوتا ہے، اور جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جو چیف سیکرٹری کو وفاق آرڈر کرتی ہے وہ وہاں کے پرائم منسٹر کی بجائے وفاق کی بات زیادہ سنتا ہے. اسی طرح آئی جی بھی اسی طرح ہی ہے. تو اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے. اگر اس پہ کنسنسس بلڈ کر کے بات چیت کے ذریعے معاملات کو کر لیا ہوتا تو ایک بہتر صورتحال بن سکتی تھی. اور وفاقی حکومت کی اپنی وجوہات ہوں گی اور ذوالفقار بدر صاحب، وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے تھے، وہ بھی نہیں کر پائے. وزیر اعظم بالکل پیپلز پارٹی کا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ بالکل پاور لیس وزیر اعظم تھا. اس کے ہاتھ میں اختیار ہی کچھ نہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہاں پہ جو فیصلہ سازی ہے وہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے تھرو مینج ہوتی ہے، اور وہ وفاقی حکومت کے زیر اثر ہوتا ہے. اور جو وفاقی حکومت کہے گی اور جو پرائم منسٹر کہے گا، اس نے وہ بات ماننی ہوگی جو وفاقی حکومت کہے گی، فیڈرل گورنمنٹ کہے گی پاکستان کی. تو پھر ذوالفقار صاحب، یہ اتنا اگر آپ کا کوئی جو پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھ میں فیصلہ سازی نہیں ہے، تو پھر اتنی انتخابی مہم چلانا، یہ انتخابات لڑنا، یہ اس کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ تھی نا، کیونکہ یہ کوئی ایسی حکومت نہیں تھی جو 5 سال کا عرصہ دراز گزار کے آئی ہو. یہ ایسے 5-6 مہینے کے لیے حکومت آئی تھی، وہ بھی ود ان اسمبلی جو ہے چینجز آئیں، وہاں ایم ایل اے چینج ہوئے، اور وہاں پہ ایک ایسی مینجمنٹ ہوئی جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں بڑھ گئیں، اور اس میں پی ٹی آئی فارورڈ بلاک والوں نے بھی جو ہے سپورٹ کیا، تو ایک گورنمنٹ ایسی بن گئی. لیکن یہ سب کو پتا تھا کہ گورنمنٹ جو بنی ہے اس کے پاس بہت بڑا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، میجورٹی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے پھر وہ جب آپ کے پاس اچھا بڑا مینڈیٹ نہ ہو تو اسی طرح پھر فیصلہ سازی ہوتی ہے. پھر اس کو جو وہاں پہ افسران ہوتے ہیں ان کو وفاقی حکومت کنٹرول کرتی ہے. تو یہ تو پڑھی لکھی بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اب بلاول صاحب 2/3 اکثریت مانگ رہے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی وہ 2/3 اکثریت مانگتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں ایسی سچویشن ہے اس وقت پارٹی کی کہ وہ 2/3 اکثریت وہاں سے لے سکتی ہے؟ کیونکہ میری جو اطلاعات ہیں، یا میں نے جن صحافیوں سے، جن دوستوں سے، جن رپورٹر سے بات کی ہے، وہاں ذرا تھوڑا پیپلز پارٹی کی تھوڑی پوزیشن کمزور لگ رہی ہے. دیکھیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گراؤنڈ پہ تو پوزیشن بہتر ہے، لیکن جب نتیجہ نکلے گا اس ٹائم پہ پتہ چلے گا کہ کس کی کیا پوزیشن تھی. یہ جے یو آئی فے کے ساتھ جو الحاق تھا، پارٹی کے بڑے مضبوط حلقے ہیں، لیکن کچھ حلقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ مقابلہ ہے، کچھ حلقے ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو مقابل کینڈیڈیٹ ہیں وہ مضبوط ہیں. اس لیے الیکشن کے اندر آپ کہہ نہیں سکتے کہ کس ٹائم پہ کہاں پہ کیسے کون جیتے کون ہارے. کہیں تھوڑا فرق ہوتا ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے.
آپ کو ذوالفقار صاحب لگتا ہے کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جے یو آئی فے کے ساتھ آپ نے کی تھی، آپ اس کو مطلب اس کو آنر بھی کریں گے، اس کو کنٹینیو کریں گے، اور وہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان علاقوں میں سے جیت سکیں؟ دیکھیں یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ تو معاملہ تھا ہی نہیں کہ وہ جیتے ہارے، لیکن وہاں پہ لوکلی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، اور لوکل کینڈیڈیٹس کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے یہ جن پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک الائنس ہوا ہے ان 2 سیٹوں پہ تو ان کو ہی سپورٹ کرنا ہے، تو وہاں پہ انہی کو سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ باقی لوکل جو ہوتی ہے لائکس ڈس لائکس، اس میں تھوڑا بہت فرق تو پڑ جاتا ہے، آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین، بریک سے جب واپس آتے ہیں تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، فی الحال لیتے ہیں بریک۔